معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ 1 اگست سے 15 اگست تک۔ 1 اگست سے 15 اگست تک سرکاری محکموں اور ان کے عملوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری رہیں۔ نئی دہلی سے قائد اعظم اپنے عملہ سمیت 7 اگست کو طیارے پر سوار ہو کر کراچی چلے گئے۔ پاکستان کے وزراء بھی اپنے اہل و عیال سمیت کراچی چلے گئے۔ پاکستانی سرکار کے ملازموں کو کراچی پہنچانے کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلنے لگیں۔ مشرقی پنجاب کے دفاتر بھی 9 اگست تک اپنے عملوں سمیت لاہور سے مشرقی پنجاب میں منتقل ہو گئے۔ 4 اگست کو پنجاب کے 12 مرکزی اضلاع میں امن قائم رکھنے کی ذمہ داری اسپیشل باؤنڈری فورس نے سنبھال لی۔ لیکن ان تبدیلیوں کے ساتھ ہی امرتسر شہر اور اس کے مضافات میں سکھ گنڈوں کے منظم گروہ مسلمانوں پر حملے کرنے لگے۔ یہ حملے اگست کی ابتدائی تاریخوں میں اتنی شدت اختیار کر گئے کہ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کر کے لاہور کی طرف آنے لگے۔ پاکستان سے بھی ہندو دیر سے نکل رہے تھے اور اگست کے پہلے ہفتے میں بھی ان کا رضاکارانہ اخراج برابر جاری رہا۔ 6 اگست تک پناہ گزینوں کا مسئلہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ اس روز مرکزی مجلس تقسیم کی طرف سے پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کا ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں میں پناہ گزینوں کے کیمپ جو حکومتوں اور مخیر اداروں نے کھول رکھے ہیں برقرار رکھے جائیں گے اور دونوں حکومتیں اپنے اپنے ہاں ان کیمپوں کے انتظام کی ذمہ دار ہوں گی اور ان کی امداد کریں گی۔ پاکستان کے حکام کو ہندوستان میں اور ہندوستان کے حکام کو پاکستان میں پناہ گزینوں کے حالات دریافت کرنے، انہیں امداد بہم پہنچانے اور مقامی حکام سے تبادلہ خیالات کرنے کی اجازت ہوگی۔ پناہ گزینوں کی املاک اور جائیداد کے تحفظ کے لیے دونوں حکومتیں مینیجر مقرر کر دیں گی، جن کے اخراجات ان جائیدادوں کی آمدنی سے ادا کیے جائیں گے۔ مجرموں کو سزائیں دی جائیں گی اور جن مقامات پر فسادات رونما ہوں گے وہاں کے مقامی حکام کو نیز ذیل داروں کو، سفید پوشوں اور نمبرداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور دونوں حکومتیں پناہ گزینوں کو پھر سے بسانے کے لیے تدابیر اختیار کریں گی۔ یہ اعلان کس قدر معصومانہ افکار کا حامل تھا، اس کے ایک ایک لفظ سے ہندوستان اور پاکستان کے ارباب اقتدار کی کتنی بڑی نیک نیتی مترشح ہو رہی تھی، اور دونوں ملکوں کی خوفزدہ اقلیتوں کے لیے یہ اعلان کس قدر تسلی کا پیغام تھا۔ لیکن افسوس کہ اعلان اور اسی نوعیت کے دیگر اعلانات جو اس دور میں کیے گئے محض فریب ثابت ہوئے۔ جہاں تک ہندوستان کے حکمرانوں کا تعلق ہے، انہوں نے اس قسم کے اعلانات کو اپنے بھیانک عزائم کے لیے پردے کے طور پر استعمال کیا۔ یہ اعلانات دھوئیں کے بادل تھے جو ان سیاہ کارناموں کو چھپانے کے لیے جاری کیے گئے جن کی سازش اور تیاری ہندو اور سکھ لیڈروں نے پہلے سے کر رکھی تھی۔ ہاں تو جوں جوں آزادی کی تاریخ قریب آتی گئی، مشرقی پنجاب کے اضلاع میں مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی مہم ترقی کرتی گئی۔ پہلے ضلع امرتسر کے دیہات میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 5 اگست کو موضع کوکری ارائیاں ضلع فیروز پور میں سکھوں کے ایک گروہ نے رات کے وقت حملہ کر کے 2-3 کنبوں کے 19 مسلمانوں کو ہلاک کر دیا۔ بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے پرچھوں سے چھیدا۔ اسی تاریخ کے لگ بھگ موضع چرالہ ضلع لدھیانہ میں اسی قسم کا کھیل کھیلا گیا اور 13 مسلمان مرد و زن خاک و خون میں لوٹا دیے گئے۔ ان مقامات کے مسلمان تھانے میں اور دیگر حکام کے پاس فریاد لے کر گئے، لیکن وہاں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے جان لیا کہ حالات خراب ہیں، لیکن انہیں خیال تھا کہ 15 اگست کے بعد جب نئی حکومتیں قائم ہوں گی تو حالات درست ہو جائیں گے۔ 8 اگست تک امرتسر، جالندھر، ہوشیارپور اور گڑگاؤں میں متعدد مقامات پر ایسی ہی کیفیات رونما ہوئیں۔ یہ حملے مسلمانوں کے گھروں پر بے خبری کے عالم میں کیے جاتے تھے۔
اور بسا اوقات شب خون مارے جاتے تھے۔ ان حملوں کا مقصد ڈکیتی یا لوٹ ہرگز نہ تھا، یہ محض مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ 10 اگست کو سکھوں اور ہندوؤں نے امرتسر میں اندھیر مچا دیا۔ پولیس کے مسلمان ملازموں سے بندوقیں لے لی گئیں۔ ان میں سے جن ملازموں نے پاکستان کی ملازمت میں جانے کے لیے کہہ رکھا تھا، انہیں نہتہ کر کے اسٹیشن کی طرف روانہ کر دیا۔ اسٹیشن پر انہیں گولیوں کا نشانہ بنا لیا گیا۔ اس روز شہر میں اندھیر مچا ہوا تھا۔ مسلمانوں پر ہر طرف سے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ مشرقی پنجاب کی پولیس جو ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھی، اور باؤنڈری فورس کے دستے جو زیادہ تر ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھے، مسلمانوں پر گولیاں برسانے لگے۔ امرتسر کے مسلمان جو 6 ماہ سے وہاں کے ہندوؤں اور سکھوں کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے تھے، پولیس اور فوج کی آتش باری کی تاب نہ لا کر وہاں سے بھاگے اور قافلے بنا کر جس طرح کسی سے بن پڑی لاہور کی طرف روانہ ہو گئے یا شریف پورہ کے کیمپ میں جمع ہونے لگے۔ امرتسر سے مسلمانوں کے اخراج کا یہ سلسلہ کئی دن جاری رہا۔ ہندو اور سکھ گنڈے اپنی پولیس اور فوج کی مدد سے جن مسلمان گھرانوں کو اپنے مکانوں اور محلوں سے نکالتے تھے، وہ بیچارے شہر کے باہر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس افراتفری کے عالم میں امرتسر کے سینکڑوں مسلمان مارے گئے۔ پناہ گزینوں کو حفاظت سے لانے کا کام پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، اب اس کی رفتار المضاف کرنی پڑی۔ 12 اگست کو حالات اس حد تک مخدوش ہو چکے تھے کہ پنجاب پروویشنل مسلم لیگ کے لیڈروں نے 15 اگست کے ان جشن ہائے مسرت سے معترض رہنے کا اعلان جاری کر دیا جو پاکستان کے قیام کی تقریب پر منائے جا رہے تھے اور جن کا پروگرام طے ہو چکا تھا۔ کراچی میں پاکستان کے ارباب اقتدار نے 15 اگست کو یہ جشن دھوم دھام سے منانے اور وزراء کرام کے عالیشان قصروں میں رقص و سرور کی محفلیں گرم کی۔ کراچی میں جو جشن منائے گئے ان میں پاکستان کی بری اور بحری افواج کے یونٹوں نے شرکت کی اور جو بر وقت وہاں پہنچ گئے تھے۔ امرتسر سے مسلمانوں کو خارج کرنے میں ہندوؤں اور سکھوں کو جو کامیابی ہوئی، اس نے ان کے حوصلے اور بھی بلند کر دیے۔ اب امرتسر کے دیہات میں سکھ گردی شروع ہو گئی۔ ضلع امرتسر کی زمین مسلمانوں کے خون سے جا بجا رنگین ہونے لگی۔ پناہ گزینوں کی ٹولیاں ہزاروں کی تعداد میں پہلے کیمپوں کی طرف اور پھر کیمپوں سے لاہور کی طرف حرکت کرتی نظر آنے لگیں۔ 14 اگست کو لاہور پر امرتسر کا رد عمل ہوا۔ یہ دن لاہور کے ہندوؤں اور سکھوں کے لیے اتنا ہی سخت تھا جس قدر 10 اگست کا دن امرتسر کے مسلمانوں کے لیے منحوس ثابت ہوا تھا۔ 14 اگست کو لاہور میں حکام کا کنٹرول یکسر معطل نظر آنے لگا۔ خنجر زنی کی وارداتیں کثرت سے وقوع پذیر ہونے لگیں۔ ہندو اور سکھ گھروں سے نکل کر پناہ گاہوں میں جمع ہونے لگے اور ان کے قافلے لاہور کو خیر باد کہہ کر مشرقی پنجاب کی طرف جانے لگے۔ لاہور اسی دن ہندو اور سکھ آبادی سے خالی ہو گیا۔ ہندوؤں کے گھروں سے جو ساز و سامان برآمد ہوا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہندو لاہور سے نکلنے کا خیال تک نہیں رکھتے تھے۔ 8 اگست تک لاہور کے ہندو اخبار اور ہندو لیڈر انہیں تسلی دے رہے تھے کہ لاہور مشرقی پنجاب میں جائے گا۔ ان کا یہ یقین محض ان خفیہ جنگی تیاروں کے باعث تھا جو انہوں نے لاہور کو بہیمانہ طاقت کے بل پر مشرقی پنجاب میں شامل کرنے کے لیے کر رکھی تھی۔ اگر 14 اگست کو لاہور میں امرتسر کی طرح باؤنڈری فورس کی محض ہندو اور سکھ بٹالین متعین ہوتی تو لاہور پر 15 اگست کی صبح کو پاکستانی پرچم کے بجائے ہندوستان کا جھنڈا لہراتا نظر آتا۔ ہندو اور سکھ اس بات کو پورا کرنے کے لیے مکمل تیاریاں کر چکے تھے، لیکن مسلمانان لاہور کی ہمت اور پامردی نے لاہور کو یہ روز بد دکھانے سے محفوظ رکھا۔ سب ہیڈنگ آزادی اور بربادی۔ سب ہیڈنگ آفتاب آزادی کا طلوع۔ سب ہیڈنگ ہندوستان اور پاکستان کا ظہور۔ 15 اگست 1947 کو آفتاب طلوع ہوا تو یونین جیک کی جگہ کراچی میں پاکستان کا ہلالی پرچم اور دہلی میں ہندوستان کا ترنگا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ دنیا میں 2 نئی مملکتوں نے جنم لیا جنہیں دولت متحدہ برطانیہ کے بادشاہ جارج ششم نے درجہ مستعمرات کی آزادی عطا کر دی تھی۔ ان دونوں مملکتوں کے لوگوں کو اپنے ہر گونہ معاملات اور انتظامات
خود سنبھالنے کا پورا اختیار و اقتدار مل گیا۔ انہیں حق حاصل تھا کہ وہ چاہیں تو دولت متحدہ برطانیہ کے خاندان میں 2 ممبروں کی حیثیت سے شامل رہیں یا الگ ہو جائیں۔ برطانیہ کے سلطنتی نظام میں درجہ مستعمرات کی آزادی کامل آزادی کے ہم معنی بن چکی ہے۔ اس لیے 15 اگست کا آفتاب طلوع ہوا تو پاکستان کی تقدیر کے والی نواب زادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان اور ہندوستان کی قسمت کے مالک پنڈت جواہر لال بنے تھے۔ ان دونوں کو یہ رفیع مقام ہندوستان کی مسلم قوم اور ہندو قوم نے دیا تھا، جو لیڈروں کی گرما گرم تقریریں سن کر زندہ باد کے نعرے لگانے میں ماہر و مشتاق ہو چکی تھیں۔ پاکستان کا حکمران طبقہ یعنی اس کے گورنر جنرل، قائد اعظم محمد علی جناح، نواب زادہ لیاقت علی خان اور دیگر وزرائے کرام، پاکستان کی مرکزی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اور ادنا اہلکار اپنے اہل و عیال اور اپنے گھروں کے ساز و سامان سمیت نئی دہلی سے ہجرت کر کے کراچی پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے اکثر اپنی جائیدادیں فروخت کر کے آئے تھے اور اکثر اپنے گھروں کی دیواروں پر آویزاں ہونے والی تصاویر تک اٹھا لائے تھے۔ ان کو منتقل کرنے کے لیے پاکستان کے خزانے سے طیاروں اور اسپیشلوں کا انتظام کر دیا گیا تھا، جو 1 اگست سے 14 اگست تک دھڑا دھڑ چلتی رہیں۔ یہ لوگ پاکستان کے حکمران تھے۔ انہیں حق حاصل تھا کہ ہندوستان سے پوری سہولت اور عافیت کے ساتھ ہجرت کریں، اپنے گھروں کا ساز و سامان اپنے ساتھ لے جائیں، اپنی جائیدادیں فروخت کر لیں اور اطمینان خاطر سے منزل مقصود پر پہنچ کر پاکستان پر حکومت کریں۔ 15 اگست کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیڈروں کو نئی مملکتیں سنبھالنے کے وہ کلی اختیارات مل گئے جن کے لیے وہ ضرورت سے زیادہ بےتاب ہو رہے تھے۔ اس لیے 15 اگست کو وہ دہلی اور کراچی میں مسرت و شادمانی کے جشن منا رہے تھے۔ انہیں ایسا کرنے کا حق حاصل تھا کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کو جو آزادی ملی وہ انہی حضرات کے بل پر ملی تھی، یا زندہ باد کے ان نعروں کے بل پر ملی جو ہندو اور مسلمان اپنے اپنے ارباب قیادت کے لیے لگایا کرتے تھے۔